نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی معزز محترم احباب گرامی قدر، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی بجا طور پر ہمیں اپنے کریم پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خلاق کائنات جل وعلا نے محض اور بعض اپنی شان کریمی کے تصدق ہم ناچیز و حقیر بندوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اور اسلام کا دعویٰ کرنے والے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے سارے کے سارے گروہوں میں، ساری کی ساری جماعتوں میں، رب کائنات جل وعلا نے سب فرقوں میں ہمیں وہ جماعت عطا فرمائی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے حقیقی طور پر محبت کرنے والی ہے۔ میں نے یہ صرف اور صرف دعویٰ نہیں کیا، بلکہ میں آپ کو یہ کہوں گا، جو میں اب گفتگو کروں گا مختصر سی، آپ کو میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم دے کے کہوں گا، آپ نے میری حمایت نہیں کرنی ہے، سچ کی حمایت کرنی ہے۔ اگر میں بات سچی کہوں تو آپ نے تائید کر دینی ہے، اگر میں بات جھوٹی کہوں تو آپ نے انکار کر دینا ہے کہ تیری بات جھوٹی ہے۔ مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے جو فرقے ہیں، ان میں بعض وہ ہیں جو صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس آڑ میں اہل بیت سے گستاخی کرتے ہیں۔ ان کی نظر میں حضور کے اہل بیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم صحابہ کو ماننے والے ہیں، وہ اہل بیت مصطفیٰ کریم کو وہ اہمیت نہیں دیتے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو اہل بیت طہار کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، وہ صحابہ کو اہمیت نہیں دیتے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے، اور کچھ وہ بد نصیب ہیں جو میرے نبی میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ ایک فرقہ، ایک جماعت ایسی ہے جو اللہ کو بھی مانتی ہے، اللہ کے نبی کو بھی بے عیب مانتی ہے، وہ صحابہ کو بھی مانتی ہے، اہل بیت مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں، وہ اللہ کے ولیوں کو بھی مانتے ہیں۔ بتائیے وہ کون ہیں؟ وہ کون ہے جو سب کو مانتے ہیں؟ الحمدللہ تعالیٰ وہ آپ ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ لائق صد مبارک ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے آپ کو وہ مذہب، وہ مسلک، وہ جماعت عطا فرمائی۔ میں نے کہا حقیقی طور پر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ میں نے یہ کیوں کہا؟ دراصل میرے کریم آقا رسول عربی کے جو صحابہ ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرزا، سعد و مقداد و سلمان، سارے صحابہ سے ہم جو محبت کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ صدیق ہیں، فاروق عثمان ہیں، علی ہیں، نہیں، صرف اس لیے محبت کرتے ہیں نبی ان سے محبت فرماتے تھے، یعنی حضور کی محبت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ وگرنہ اگر محض اور محض یہ ہوتا کہ ان کا تعلق خطہ عرب کے ساتھ ہے، وہ حجاز مقدس کے رہنے والے ہیں، تو ہم وہ شخص جو عرب میں رہتا تھا، خطہ حجاز میں رہتا تھا، مکہ مکرمہ کا باشندہ تھا، جو حضرت ہاشم کی اولاد سے تھا، عبد المطلب کا لخت جگر تھا، حضور کے ابا عبداللہ کا بھائی تھا، میرے نبی کی ولادت کے موقع پر اس نے خوش ہو کر اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ اگر محض ہم ان رشتہ داریوں سے محبت کرتے، پھر ابو لہب سے بھی محبت کرتے، مگر ہم نہیں کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جس کے دل میں میرے نبی کی محبت نہیں، ہمارا وہ دشمن ہے۔
جس کے دل میں میرے نبی کی محبت نہیں، وہ ہمارا دشمن ہے۔ نبی کی محبت ہو تو بازار مکہ میں بکنے والا، حبشہ کا رہنے والا، وہ موٹے موٹے ہونٹوں والا، وہ کالا کلوٹا اکیلے بدن والا، وہ بلال، ہم اس سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ نالین مقدس کو سر کا تاج بناتے ہیں۔ ہم نہ رنگ دیکھتے ہیں، نہ نسل دیکھتے ہیں، نہ علاقہ دیکھتے ہیں، نہ جنس دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں نبی سے محبت کرنے والا کون ہے۔ تو پھر یہ محبت اس سے نہیں بلکہ نبی سے محبت ہے۔ اور تمہیں مبارک ہو، انسان تو انسان رہے، وہ میرے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے والے حضور کے جانور، وہ اونٹنیاں، بیل وغیرہ، وہ تو وہ رہے، آپ تو حضور کی قبر انور کا قرب حاصل کرنے والے گنبد خضرا سے بھی محبت کرتے ہو۔ اگر اس کا رنگ آپ کو مل جاتا ہے، چوم چوم کر، سنبھال کر آپ کی حالت ہی غیر ہو جاتی ہے۔ یہ گنبد خضرا کا رنگ ہے، وہ رنگ تو عام فیکٹری میں بنا تھا نا، اس کو اتنی عزت کیوں ملی؟ محض اس لیے کہ وہ گنبد جو تیرے نبی کی قبر پر ہے وہ اس سے مس ہو گیا تھا، نبی سے مس نہیں ہوا، نبی کے قدموں سے مس نہیں ہوا، نبی کی قبر سے مس نہیں ہوا، ان در و دیوار سے مس ہوا ہے جن کا تعلق نبی سے ہے۔ پھر محبت آپ اس سے نہیں کرتے، محبت نبی سے کر رہے ہیں۔ اللہ حاضر قیاس حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں اور نبی کی وجہ سے۔ میرے کریم آقا نے بڑی خوبصورت بات فرمائی تھی، وَحِبُّ اللَّهَ لِيَغْدُوكُمْ بِي، اپنے رب سے محبت کرو کہ وہ تمہاری ربوبیت فرماتا ہے، تمہیں غذا دیتا ہے۔ ربوبیت، رب، بارہا یہ ترجمہ بیان کر چکا ہوں کہ رب کا معنی ہوتا ہے تربیت کرنے والا، مربی۔ رب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تربیت کرنے والا، بتدریج اوج کمال تک لے جانے والی ہستی کو رب کہتے ہیں۔ انہی معنی میں رب کائنات نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یوں دعا کر اپنے والدین کے لیے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے مولا میری ماں میرے ابا پر اسی طرح رحمت فرما جس طرح بچپنے میں انہوں نے میری تربیت کی، میری پرورش کی، مجھے پالا۔ تربیت کرنا کیا ہے؟ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں اور آپ بھی گفتگو کرتے ہیں۔ جب گفتگو ہوتی ہے تو حلق سے نکلنے والی ایک آواز جس طرح گائے بیل بھینس کے حلق سے نکلتی ہے، اسی طرح انسان کے حلق سے نکلتی ہے۔ جب وہ آواز باہر آتی ہے تو ہمارا منہ بند ہو کے اس کو روک لیتا ہے، ہماری زبان حرکت کرتی، اوپر لگتی، نیچے، دائیں بائیں، کبھی سکڑتی کبھی پھیلتی ہے، ہمارے ہونٹ، ہمارا جبڑا اس کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ حلق سے نکلنے والی آواز وہ الفاظ کے موتیوں میں پرو کر بکھرتی چلی جاتی ہے۔ میں گفتگو کر رہا ہوں، میرا دھیان آپ کی طرف ہے، میرا دماغ جو سوچ رہا ہے، میرا دل جو کہہ رہا ہے، میں زبان سے دہرائے چلا جا رہا ہوں، مجھے کوئی پتہ نہیں میری زبان دائیں لگ رہی ہے، بائیں لگ رہی ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، سکڑ رہی ہے کہ پھیل رہی ہے۔ میری اس زبان کو کنٹرول کون کر رہا ہے، اس کی تربیت کون کر رہا ہے؟ وہ ذات جس کو رب کہتے ہیں، وہ تربیت کر رہا ہے۔ میری زبان کو دائیں بائیں اوپر نیچے وہ لگا رہا ہے۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ کسی بھی فزیالوجسٹ سے پوچھ لیں، آپ اپنے اس بیٹے سے جو سائنس کا طالب علم، اس سے پوچھ لیں کہ دیکھنے اور سننے کا پروسیس کیا ہے؟ کون آنکھ کی تربیت کر رہا ہے کہ یہ میری آنکھ دیکھ رہی ہے؟ کون میرے کانوں کی تربیت کر رہا ہے کہ میرے کان سن رہے ہیں؟ کون میرے ہاتھوں کی تربیت کر رہا ہے کہ یہ حرکت کر رہے ہیں؟ وہ ذات ہے جس کو رب کہہ رہے ہیں۔ میں ہر لمحہ اس کی ربوبیت کا محتاج ہوں، میں ہی نہیں، وہ رب العالمین پوری کائنات اس کی ربوبیت کا محتاج ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اپنے رب سے محبت کرو کہ وہ تیری ربوبیت کر رہا ہے۔ میں تو لقمہ نگل کے فارغ ہو جاتا ہوں۔ جب میں روٹی کھا رہا ہوتا ہوں، ایک کے اوپر دوسرا لقمہ منہ میں ڈالتا چلا جاتا ہوں، میری زبان کی ربوبیت میں رب فرما رہا ہوتا ہے، وہ لقمے کو سمیٹ کر داڑھوں کے نیچے دے رہی ہوتی ہے تاکہ روٹی پس جائے، مگر اس قدر دانائی کے ساتھ کہ خود داڑھ کے نیچے نہیں آتی، غذا داڑھ کے نیچے دے دیتی ہے۔ کون اسے سمجھا رہا ہے؟ تیرا دھیان تو زبان کی طرف ہوتا ہی نہیں، تو دڑا دڑ کھائے جا رہا ہوتا ہے۔ پھر حلق سے نیچے وہ روٹی اترتی ہے، وہ تیرے پھیپھڑے کی جانب کیوں نہیں جاتی؟ میدے میں کیوں جاتی ہے؟ کون ربوبیت کر رہا ہے؟
تیرے معدے میں جا کر وہ روٹی تیرے جسم کا جزو بن رہی ہوتی ہے، کیلوسے کاموس میں تبدیل ہو رہی ہوتی ہے، کوئی حصہ خون بن رہا ہے، کوئی ہڈی بن رہا ہے، کوئی بٹا بن رہا ہے، کوئی چربی بن رہا ہے، کوئی گوشت بن رہا ہے، وہ کون بنا رہا ہے؟ تو کھانا کھا کے فارغ ہو گیا، پھر تیرا وہ گندگی کون باہر نکال رہا ہے؟ تو فارغ ہو گیا ہے۔ وہ تیرا رب ہے جو تیرے بدن کی تربیت فرما رہا ہے، ہر لحظہ تو اپنے رب کی ربوبیت کا محتاج۔ میرے نبی نے فرمایا اپنے رب سے محبت کرو کہ وہ تیری ربوبیت کر رہا ہے۔ احب اللہ لیغدوکم بھی، فرمایا کہ احبونی لحب اللہ، مجھ مصطفیٰ سے محبت کرو کہ میں تمہارے رب کا محبوب ہوں۔ اصل محبت پھر کس کی ہوئی؟ اللہ کی۔ اصل محبت کس کی ہوئی؟ اللہ کی۔ پھر اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو کہ اللہ کا راستہ تو مجھ مصطفیٰ نے بتایا ہے تمہیں، تم کیا جانتے تھے کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے بتایا نا۔ پھر یہ دو محبتیں اصل ہو گئیں، ایک اللہ کی محبت اور اللہ کے محبوب کی محبت۔ پھر دوسری محبت طفیلی ہیں۔ میرے نبی فرماتے احب لاہل بیتی لحبی، میری اولاد کی محبت میری محبت کی وجہ سے کرو، کہ وہ میری اولاد ہے، میری اہل بیت ہے، میرے صحابہ ان سے محبت میری وجہ سے کرو۔ چنانچہ صحابہ سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا، یہ میرے نبی کی وجہ سے ہے۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو کلام ہو اللہ کا مگر قرآن کا حصہ نہیں ہے، وہ قرآن پاک میں نہیں ہے مگر ہے کلام اللہ کا، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ میرے نبی نے بتایا حدیث قدسی ہے کہ رب کائنات فرماتا ہے وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، وما یزال عبدی، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جب وہ تسلسل کے ساتھ ایک عمل کرتا ہے، وہ کیا؟ یتقرب الی بالنوافل، وہ میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، فرائض ادا کرنے کے بعد وہ نوافل ادا کرتا ہے۔ جو فرض چیزیں، جس طرح نماز فرض ہے، فرض کے علاوہ وہ نفل بھی پڑھتا ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، اس کے علاوہ باقی سال بھی روزے رکھتے ہیں، حج فرض ہے، اس کے سوا بھی وہ عمرہ اور حج کرتا رہتا ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اس کے بعد وہ نفلی طور پر صدقات و خیرات کرتا ہے۔ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کوئی بھی بندہ جب کثرت نوافل سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، حتی احببتہ، وہ اتنے نفل پڑھتا ہے کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ پھر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ میرے نبی فرماتے جب پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا کسی سے محبت فرماتا ہے تو جبریل کو فرماتا ہے جبریل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ چنانچہ جبریل بھی محبت کرتے ہیں۔ میری بات کو آپ غور سے سنیں گے، جو کچھ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب جبریل محبت فرماتے ہیں تو پھر رب کائنات جبریل سے فرماتے ہیں اے جبریل آسمان والوں میں اعلان کر دو فلاں بندے سے اللہ محبت فرما رہا ہے، آسمان والوں تم بھی محبت کرو۔ چنانچہ سارے آسمان کے فرشتوں کے دل میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت پیدا فرما دیتا ہے، وہ اس کے لیے طلب مغفرت فرماتے ہیں۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرتا ہے، آسمان والے محبت کرتے ہیں، زمین والے اہل ایمان میں اعلان کر دیں کہ او ایمان والو فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب میں آپ کو سمجھانے کی خاطر مثال دوں گا، آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دوں گا۔ بطور مثال میں اپنی اولاد کو اکٹھا کروں، معاذ اللہ تعالیٰ سماد اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے کسی کی مثال نہیں دی جا سکتی، لا مثل له ولا مثال اللہ، مگر اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن پاک میں مثالیں دے کے سمجھایا، میرے نبی بھی مثالیں دے کے سمجھایا کرتے تھے، اس لیے سنت پہ عمل کرتے میں آپ کو مثال دوں گا۔ بطور مثال میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں، اپنے باپ سے محبت کرتا ہوں، اپنے بہنوں سے بھائیوں سے محبت کرتا ہوں۔ میں اپنی اولاد کو جمع کروں اور ان کی تربیت کرتا ہوں، میں کہوں دیکھو میں اپنے والد ذی وقار سے پیار کرتا ہوں، اپنی والدہ محترمہ سے پیار کرتا ہوں، اپنے بھائیوں بہنوں سے پیار کرتا ہوں، سنو تم بھی ان سے پیار کرو، میں جو پیار کرتا ہوں اس لیے تم بھی پیار کرو، اور ہاں یہ بھی سنو میں اپنے فلاں دوست سے بھی پیار کرتا ہوں،
وہ تمہیں راہ گلی ملیں تو تم بھی ان سے پیار کرنا، ان کا احترام کرنا۔ میرے نبی کا حکم ہے کہ تیرے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، تیرے جی میں خواہش پیدا ہو میں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کروں، میرا درجہ بلند ہو جائے۔ میرے نبی فرماتے ہیں تیرے باپ کے رشتہ دار ہیں، تیرے باپ کے دوست ہیں، تو ان سے حسن سلوک کر، تجھے اللہ وہ ثواب دے گا جو ماں باپ سے حسن سلوک ہے۔ میرے نبی حضرت سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو میرے نبی علیہ السلام تحائف بھیجا کرتے تھے کہ یہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں، ان سے محبت کرو۔ میں اعلان کروں کہ تم ان سے محبت کرو۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اپنے سوچ کر جواب دینا ہے۔ یہ اعلان میں اپنے محبوبوں میں کروں گا یا اپنے دشمنوں میں کروں گا؟ جن سے میں پیار کرتا ہوں یہ اعلان ان میں کروں گا کہ فلاں فلاں سے میں محبت کر، تم بھی محبت کرو۔ یہ اعلان میں کن میں کروں گا؟ دوستوں میں کہ دشمنوں میں؟ کیوں؟ میری بات دوست ہی مانیں گے نا، تو دشمن تو بلکہ دشمن کیا کہیں گے؟ جو تیرے دوست ہیں تو بھی دشمن وہ بھی دشمن۔ دوست کا دوست دشمن دوست ہوتے ہیں نا، دشمن کا دوست دشمن ہوتا ہے۔ وہ کہیں گے جو تیرے دوست وہ ہمارے دشمن۔ پیار کون کرے گا؟ جو میرے دوست ہوں گے۔ تو رب پیار فرماتا ہے جن سے، ان کو پیار کرنے کے، ان سے پیار کرنے کا کن کو حکم دے گا؟ جو اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے ہم نے صدیق و فاروق و عثمان و علی و سعد و مقداد، حسنین، کریمن، علی، مظفر و زہرا کو دیکھا نہیں، مگر کتنی محبت تو نے ہمارے دلوں میں پیدا کر دی کہ اگر ہماری ماں ہمارا باپ ان کی گستاخی کرے گا ہم ان کو گھر سے نکال دیں گے، تیرے محبوب بندوں کی محبت دل سے نہیں نکلے گی۔ یہ اتنی محبت کیسے پیدا ہو گئی؟ کوئی بازار سے کوئی چیز تو ہم نے شربت تو خرید کے نہیں پیا، کوئی پیکر تو نہیں بازار سے ملا تھا کہ جس کو ہم نے پانی میں گھول کے پی لیا۔ ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت پیدا ہو گئی، ہمارے دلوں میں تیرے نبی کے صحابہ کی محبت پیدا ہو گئی، ہمارے دلوں میں تیرے محبوب بندوں کی محبت پیدا ہو گئی۔ یہ کس نے کی ہے مولا؟ تو نے کی ہے نا۔ تو پھر دلیل کیا ہے؟ ہم ایمان والے ہیں جبھی تو محبت پیدا ہوئی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر آپ کے دلوں میں محبت ہے تو کس بات کی دلیل ہے کہ آپ سارے کے سارے الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں؟ وگرنہ مولا وہ بھی تو ہے نا کہ کسی کے دل میں تو نے نبی کے صحابہ کی محبت نہیں ڈالی، کسی کے دل میں نبی کی اہل بیت کی محبت نہیں ڈالی، کسی کے دل میں اولیاء اللہ کی محبت نہیں ڈالی، کسی کے دل میں اپنے نبی کی محبت نہیں ڈالی۔ مولا تعالیٰ تیرا کتنا کرم ہے، تو نے ہمیں چنا، ان سب کی محبت ہمیں عطا فرما۔ یہ دلیل ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ کیا بھلا یہ دلیل ہے کہ ہم ایمان والے ہیں؟ تو جہاں ہم رسول رحمت کے اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں وہاں حضور کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ آج ذی الحجۃ المکرم کی 19 تاریخ ہے، بعض روایتوں میں ذی الحجۃ المکرم کی 18 اور بعض روایتوں میں 24 تاریخ ہے حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت کی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کا ذکر کرتے ہوئے عزت و احترام اور حیا کے ساتھ ایمان والوں کی نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے ان کو اتنی رفعت عطا فرمائی ہے۔ بالاتفاق محدثین کرام کے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کے میرے کریم آقا حضور نبی محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی اللہ اور اس کے رسول کے علم میں ہیں، جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ان میں جن کا بھی ذکر قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کی 2 بیٹیاں یک بعد دیگرے کسی امتی کی زوجیت میں آئی ہوں سوائے عثمان غنی کے۔ یوں سمجھیے کہ اولاد آدم میں تنہا عثمان غنی کا یہ شرف حاصل ہے کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں، پھر وہ نبی بھی کوئی بنی اسرائیل کے نبی نہیں تھے، وہ نبی بھی سید الانبیاء تھے، وہ نبی بھی نبیوں کے نبی ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جن کی خاطر پوری کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ ان کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کی زوجیت میں آتی ہیں۔ کتنا عظیم مرتبہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ خود حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی حدیث سے بارکہ مروی ہے،
وہ یہ فرماتے میں نے سنا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی اپنی مرضی سے بات نہیں کہتے، یہ حدیث مرفوع ہوتی ہے، یعنی صحابی تک یہ ہوتی ہے اگرچہ حضور کا نام نہیں ذکر کیا جاتا، لیکن ایسے جیت صحابی جس بات کا تذکرہ کرتے ہیں وہ آج خود نہیں کرتے، نبی سے سن کے کرتے ہیں۔ علی فرماتے کرم الحکیم مولا العالم، یعنی آسمانوں کے اوپر عرش معلیٰ کے فرشتوں پہ بھی عثمان غنی ذوالنورین کے طور پر شہرت پذیر ہیں۔ وہاں بھی جو ذوالنورین کا نام لیتے ہیں نا، عثمان ہی مراد لیتے ہیں، عثمان کے سوا حضرت آدم سے لے کے میرے نبی تک کوئی بھی ذوالنورین کا لقب پانے والا نہیں ہے حضرت عثمان غنی کے سوا۔ بلکہ میں نے خود اپنی گناہ گر آنکھوں سے پڑھا، پہلی شہزادی صاحبہ نبی زادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی رحلت مبارکہ اس دن ہوئی ہے جس دن میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم نے اپنا قاصد میدان بدر سے مدینہ طیبہ کی جانب روانہ کیا، جاؤ جا کے اہل مدینہ کو خوشخبری سنا دو، رب کائنات ایمان والوں کو فتح نصرت سے نوازا۔ یہ قاصد مدینہ میں داخل ہو رہا تھا اور حضرت سیدہ رقیہ کی تدفین ہو رہی تھی۔ پھر آپ نے اپنی دوسری شہزادی حضرت سیدہ ام کلثوم کی شادی ان کے ساتھ کر دی، حضرت سیدہ ام کلثوم کی شادی ان کے ساتھ کر دی، اور سن 9 ہجری میں حضرت سیدہ ام کلثوم بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میرے نبی نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور یکت بعد دیگرے سب کی رحلت ہوتی چلی جاتی، اگر ان کی شادی نہ ہوئی ہوتی تو میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ اتنا شرف کسی کو کیسے مل سکتا ہے؟ اتنی عظمت کا حامل کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی شخص سے حضرت سیدنا ابن عباس پر ایک سوال کیا تھا، کیا عثمان میدان بدر میں شامل تھے؟ فرمایا کہ نہیں۔ وہ کہنے لگا کیا بیعت رضوان میں شامل تھے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس سے کہا اللہ اکبر، میرا مقصد حاصل ہو گیا۔ یہ 2 نمبر شخص تھا، ذہنی طور پر خباثت اس کے ذہن میں تھی۔ اس نے یہ 2 سوال کیوں کیے تھے؟ دراصل بات یہ تھی کہ جو صحابہ میدان بدر میں شامل ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اعلان فرمایا تھا نہ صرف یہ کہ میدان بدر میں شامل ہونے والوں کے سابقہ گناہ معاف فرما دیے گئے ہیں، بلکہ میرے نبی سے رب نے وعدہ فرمایا تھا میں وعدہ کرتا ہوں ان سے آئندہ بھی گناہ ہو جائے گا، وہ بھی معاف۔ نہ صرف یہ کہ سابقہ گناہ تو کسی کی معاف ہو جاتے ہیں، ہم توبہ کریں گے سابقہ گناہ معاف، مگر آئندہ گناہ کریں گے پھر گناہ گار۔ مگر ان کا درجہ یہ ہے کہ سابقہ گناہ بھی معاف، آئندہ اگر یہ گناہ کریں گے تو میں اللہ وہ بھی معاف فرما دوں گا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتع کے لیے حضور نے یہی ادھر پیش فرمایا تھا کہ اللہ نے اہل بدر کو معاف فرما دیا ہے، اب ان کے کسی بھی گناہ پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ نمبر 2 بیعت رضوان، جو حدیبیہ کے مقام پر تب بیعت کی گئی تھی جب حضرت عثمان غنی کے بارے میں یہ چیز مشہور ہو گئی تھی کہ ان کو کفار نے شہید کر دیا ہے، تو میرے نبی نے بیعت لی تھی۔ بیعت رضوان کو بیعت رضوان کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جن لوگوں نے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں، اب ہمیشہ کے لیے بھی رضا ان کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ یہ بیعت تھی، یہ 2 بیعتیں ہیں۔ ویسے تو سارے صحابہ سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا، ہم ایمان والوں کے نزدیک سارے کے سارے صحابہ جنت میں چلے جائیں گے۔ ان سے کوتاہی کا ہونا ممکن ہے، ہم ان کو معصوم نہیں گنتے، کوتاہی ہو سکتی ہے، ان کو محفوظ مانتے ہیں کہ وہ معصوم نہیں محفوظ ہیں، ان سے کوتاہی ہو جائے تو وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ سارے صحابہ کرام جنتی ہیں، لیکن میرے نبی علیہ السلام نے بعض وہ صحابہ ہیں کہ جن کے نام لے لے کر ان کو جنتی قرار دیا۔ وہ 10 صحابہ عشرہ مبشرہ جن کو کہا جاتا ہے۔ وقت کی قلت نہ ہوتی تو میں ان کی تفصیل بیان کرتا۔ مثلا میرے نبی نے فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ وغیرہ وغیرہ۔ میرے نبی نے ان کے نام لے لے کر فرمایا تھا یہ جنتی ہیں۔ ان میں حسنین کریمین کا نام نہیں ہے، ان 10 صحابہ میں حسنین کریمین کا نام نہیں ہے، حالانکہ آپ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، حالانکہ آپ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یعنی ضروری نہیں کہ جن کا نام ہے صرف وہی جنتی ہیں،
ان صحابہ سے، میدان بدر والے صحابہ، بیت رضوان والے صحابہ سے رب نے وعدہ فرما لیا یہ یقیناً سیدھے جنت میں جانے والے ہیں۔ تو جب ابن عباس سے فرمائے ان دونوں میں عثمان نہیں تھے، وہ کہنے لگا اللہ اکبر، یعنی میرا مقصد پورا ہو گیا، میں یہی ثابت کرنا چاہتا تھا عثمان کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ دراصل وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا۔ جب اسے اللہ اکبر کہہ کے مڑا نا تو ابن عباس فرمائے گا واپس آ، بیٹھ جا، میں تجھے بتاؤں۔ فرمائے گا سن میری گل غور سے سن لے، جب بدر کے لیے لشکر تیار ہوا، بدر میں جا رہا تھا، تو عثمان غنی، یعنی میں گواہ ہوں، عثمان غنی شامل ہونے کے لیے آئے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا تو عثمان میری بیٹی تیری بیوی رقیہ بیمار ہے، جا اس کی تیمارداری کر، میں اللہ کا نبی وعدہ کرتا ہوں بدر میں شامل ہونے والوں میں تیرا نام شامل ہے۔ صرف اسی پہ اکتفا نہیں کیا اللہ کے نبی نے۔ جب میدان بدر کی غنیمت آئی ہے تو اللہ کے نبی نے جہاں ان مجاہدین کو حصہ دیا، برابر کا حصہ عثمان غنی کو بھی دیا تھا۔ عثمان غنی کو اللہ کے نبی نے بدر والوں میں شامل کیا ہے، تو کون ہے نکالنے والا؟ اور فرمانے لگے جہاں تک بیت رضوان کا تعلق ہے، اگر اللہ نے تجھے عقل دی ہو بتا بیت رضوان ہوئی کس کے لیے تھی؟ بیت رضوان کا سبب کیا بنا تھا؟ یہی تھا نا کہ عثمان کو شہید کیا گیا، تو اللہ کے نبی نے اعلان کیا فرمایا تھا؟ عثمان کو شہید کیا گیا تو سارے شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ گویا عثمان کا خون اتنا مقدس اور اتنا معتبر تھا کہ میرے نبی نے 1500 صحابہ کو فرمایا اپنا خون دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کس کی خاطر تھا؟ عثمان کی خاطر تھا۔ اور پھر سن، میرے نبی جانتے تھے عثمان کو شہید نہیں کیا گیا، جب وہ 1500 صحابہ کرام میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر چکے، بیعت سے مراد کیا تھا؟ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی جان آپ کے قدموں پر قربان کریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہر کسی نے اپنا اپنا وعدہ کیا تھا۔ جب یہ وعدہ کر چکے، پھر میرے نبی نے سوال کیا تھا اور صاحب نے بیعت کر لی؟ تو عرض کیا گیا تھا یا رسول اللہ کر لی۔ پھر میرے کریم آقا نے اپنے دونوں ہاتھ ابن عباس فرمانے لگے، فضا میں بلند کیا تھا، او صحابہ دیکھو سنو، یہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں۔ فرمانے لگے اللہ کی عزت کی قسم، ساری بیعتوں سے زیادہ اعلیٰ بیعت عثمان کی ہے کہ نبی نے ان کی بیعت کی ہے، اس سے بڑھ کر اعلیٰ بیعت کس کی ہے؟ پھر عثمان کی بیعت تو سب پر فائق ہو گئی، سب سے اعلیٰ ہو گئی کہ ہر کسی نے اپنی اپنی ذمہ داری خود اٹھائی تھی۔ عثمان کی ذمہ داری اللہ کے نبی نے اٹھائی ہے، تو وہ کس طرح اس کو خارج کرے گا اس بیعت رضوان سے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے نبی نے حضرت عثمان غنی کو ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ تفصیل میں جائے بغیر، مدینہ طیبہ کا بیر رومہ یہودی کی ملکیت میں تھا اور مسلمانوں کی حالت بظاہر بڑی پتلی تھی، بالخصوص اصحاب صفہ، جن کے پاس پینے کا پانی بھی موجود نہ ہوتا تھا، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ مسجد کے ایک چبوترا تھا جو ابتدا میں میرے کریم آقا رسول اللہ مدینہ طیبہ میں جب تشریف لائے تو آپ جانتے ہیں کہ حضور نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی تھی، جو مدینہ طیبہ میں شمال کی جانب ہے، اور حضور نے سہل اور سہیل نامی بچوں سے جو جگہ خریدی تھی، حضور نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شمال کی جانب ایک چھوٹا سا برآمدہ بنایا تھا، سائبان، نیچے چھوٹا سا تھڑا بنایا تھا تاکہ پانی بارش کے ادھر نہ آئے، اور سائبان سا جس کو آپ ڈھارا کہہ سکتے ہیں یا برآمدہ کہہ سکتے ہیں، اس کے اوپر کھجور کی شاخیں ڈالی ہوئی تھی، یہ بنایا تھا، وہاں نماز پڑھتے تھے۔ جب میرے کریم آقا خواہش پر سن 2 ہجری میں رجب المرجب کی 15 تاریخ کو پیر کے دن ظہر کے وقت میرے کریم آقا خواہش پر رب کائنات نے حرم بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ کو میرے نبی کا قبلہ بنا دیا، تو اب وہ جنوب کی جانب ہے، مدینہ طیبہ سے کعبہ جنوب کی جانب ہے اور بیت المقدس شمال کی جانب ہے۔ میرے کریم آقا نے ادھر بھی برآمدہ بنا لیا، یہ سابقہ برآمدہ تھا، اس کو صفہ کہا جانے لگا۔ یہ لوگ یہاں بیٹھا کرتے تھے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ایک پیسہ بھی نہیں تھا، یہ خانہ برباد اجڑے ہوئے حالت میں آتے تھے اور یہاں آ کے ٹھہر جاتے تھے۔ میرے نبی ان کے کفیل تھے، صاحب سروت صحابہ۔ آج کل کے موسم میں، گرمی کے موسم میں، جب کھجوروں کے باغات میں کھجوریں پکی ہوتی، خوشے کاٹ لاتے، وہ لٹکا دیتے ستونوں کے ساتھ، یہ صحابہ ایک آدھ کھجور کھا کر گزارا کر لیتے۔
ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو بیر روما کا یہودی تو قیمتاً پانی بیچتا تھا۔ میرے نبی نے اعلان فرمایا تھا جو وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، میں اللہ کا نبی اس کے لیے جنت میں چشمے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ شرف عثمان غنی کو ملا تھا۔ عثمان غنی نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ الحمدللہ تعالیٰ وہ کنواں آج تک جاری و ساری ہے، آج تک جاری و ساری ہے۔ میرے نبی نے مسجد نبی کی توسیع کے لیے مکان مانگا تھا کہ وہ مکان مجھے دے گا، میں جنت میں اس کے لیے محل کا میں ذمہ دار، یہ بھی عثمان غنی نے خرید کے پیش کیا تھا۔ میرے نبی نے اعلان کیا تھا عثمان تیرے لیے جنت میں محل کا میں مصطفیٰ ذمہ دار۔ جیش اسرا غزوہ تبوک، میرے کریم آقا نے اس جنگ کے لیے صحابہ کرام سے تعاون کا حکم دیا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرو۔ صدیق اکبر اسی جنگ میں اپنے گھر کا سارا اثاثہ اور فاروق اعظم آدھا مال لے کے آئے تھے۔ صحابہ کرام نے اپنی طاقت سے بڑھ کر بارگاہ سات امام میں مال و دولت کو پیش کیا تھا۔ جب میرے نبی نے اعلان فرمایا کون ہے اس جیش اسرا کے لیے تعاون کرتے ہیں، عثمان اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 100 اونٹ میں پالان کے، پالان سے مراد جو اس کے اوپر کجاوا وغیرہ کسا جاتا ہے، ساد و سامان سارے کا سارا، یہ نہیں کہ تنہا ہو۔ جس طرح آج وہ اعلان ہوتے ہیں نا کہ جی عمرے کا ٹکٹ نکالیں گے، تو عمرے کے ٹکٹ کے پیسے دے دیے جاتے ہیں، کہتا پورا پیکج جو وہاں کا خرچہ وہ بھی عثمان غنی عرض کیا یا رسول اللہ اونٹ بھی اور سارے کا سارا خرچہ بھی میرے ذمہ ہوگا، 100 اونٹ میں پالان وغیرہ کے۔ میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ پھر اعلان کیا بھائی اللہ کی رضا کی خاطر، عثمان پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 200 اونٹ، فرمایا اللہ تجھے برکت دے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ میرے نبی اللہ فرمایا پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 300 اونٹ میں پالان کے۔ میرے کریم آقا بہت ہی زیادہ خوش ہوئے۔ پھر عثمان آگے بڑھے، 1000 دینار، 1 دینار 3.5 ماشے سے 4.5 ماشے تک کا ہوتا ہے۔ آپ 1000 کو 3.5 سے ضرب دے کر پھر تقسیم کریں، تقریباً 4 کلو سے زیادہ سونا بنتا ہے، 4.25 کلو کے قریب سونا بنتا ہے، 4.5 پونے 5 کے قریب سونا بنتا ہے۔ اتنا سونا بارگاہ سات باب میں پیش کر دیے۔ حضور نے وہ دینار اپنی جولی میں ڈالیں، الٹ پلٹ کرتے ہوئے مسکرا رہے تو کہتے عثمان میں اللہ کا نبی گواہی دیتا ہوں آج کے بعد کوئی گناہ تیرے ذمہ باقی ہوگا ہی نہیں، میں تجھے جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ 1-2 مرتبہ نہیں، 12 ایک مرتبہ کا ذکر ہے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ دائم آبادہ بالاتفاق، یہ حدیث کی بارکہ ہے۔ میرے نبی جبل احد پر تشریف فرما تھے۔ جبل احد کو ہلکی سی لغزش ہوئی، وہ کانپا، کپ کپی، نہیں جانتے، بعض اوقات شوق سے بھی جوما جاتا ہے۔ وہ کوہ احد کے لیے میرے نبی فرماتے ہیں کہ یہ جبل احد یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے۔ کیا بولا؟ جبل احد جنت کے دروازوں میں سے ایک ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ بارگاہ سالت باب میں متعدد مرتبہ حاضری کا موقع ملا۔ ایک مرتبہ میں حاضر ہوا تو جناب عبداللطیف ڈار صاحب ہیں، یہ جو پاکستان کا وزیر خزانہ صاحب کے اسحاق ڈار تھا اس کے وہ رشتہ دار ہیں، اور اسحاق ڈار میں مسجد نبی شریفہ میں کچھ قرآن کریم کے ریک وغیرہ جو پلروں کے گرد لگے اس نے بنوائے ہیں اور اس کے ذریعے بنوائے ہیں۔ وہ امین ڈار، عبداللطیف امین اس کا نام ہے، امین ڈار، وہ میرے دوست ہیں۔ میں وہاں حاضری کے لیے گیا کیونکہ انہوں نے مسجد نبی شریفہ میں بہت کام کروایا ہے۔ وہ جس طرح میں نے بتایا نا ابھی کہ وہ ریک وغیرہ اور وہاں کی لائبریری کا کام بھی ان کی وہاں بہت زیادہ عزت ہے۔ وہ مجھے لے کے گئے لائبریری میں، ہر کوئی جا سکتا ہے، میں ہی تنہا نہیں، وہ اوپن ہے، عام آدمی جا سکتا ہے، لیکن وہ مجھے لے کے گئے اور انہوں نے لائبریرین سے میرا تعارف کروایا کہ یہ پاکستان میں میرے دوست ہیں، یہ وہ فلاں کال میں دی وغیرہ وغیرہ۔ تو لائبریرین نے مجھے تحفتاً ایک CD دی، وہ شاید اب بھی میرے پاس کہیں محفوظ ہوگی، اس کے اوپر ایک ریپر ہے۔ اس نے مجھے میری طرف وہ اشارہ کر کے کہا کہ تعارف ہو وہ تو جانتا ہے یہ کیا ہے۔ میں نے دیکھا تو جس طرح آپ کبھی کبھی پتھر پر لکھا ہو دیکھتے ہیں لفظ محمد لکھا ہوتا ہے نا، یعنی وہ واضح طور پر پڑھا جاتا ہے، پتھر پہ لکھا بعض وقت واضح طور پر پڑھا جاتا ہے نا۔ تو میں نے کہا کہ یہ اس پہ محمد لکھا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا تو جانتا ہے یہ کیا ہے؟
میں نے کہا جی نہیں میں تو نہیں جانتا، وہ عربی میں ہی بات کر رہا تھا، میں نے کہا جی میں تو نہیں جانتا یہ کیا ہے۔ اس سے کہا یہ فضا سے جبل احد کی تصویر لی گئی ہے، فضا سے جبل احد کی تصویر لی گئی ہے، اور فضا سے تصویر لی گئی تو جبل احد لفظ محمد نظر آ رہا ہے۔ میرے نبی فرماتے یہ جنت کے دروازے پر ہے۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ جبل احد جوما ہو سکتا ہے محبت کے ساتھ جمعہ ہوگا۔ میرے کریم آقا نے اس پر ایڑی ماری، حدیث مبارک میں ایڑی ماری، اس کو کہا کہ ساکت ہو جا، ہلنا بند کر دے، تو جانتا نہیں تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں جو جنتی ہیں۔ عثمان غنی کو پھر جنت کی بشارت دی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ قباء کی جانب گیا، حضور قباء کے ایک باغ میں تشریف لے گئے، جو لوگ پہل وہاں گئے ہیں انہوں نے اس کنویں کی بھی زیارت کی ہوگی۔ یہ قباء کی مسجد کی پچھلی جانب محراب کی جانب، آج کل وہاں مارکیٹ بن گئی ہے، وہاں کنواں ہوا کرتا تھا۔ اس کنویں کی بھی اجازت دی بات کہتے ہیں کہ یہاں فوارے لگے ہوئے تھے، وہاں بہرحال وہ کنواں موجود تھا، کافی عرصہ تک موجود رہا، سعودی حکومت نے ختم کر دیا اس کو۔ میرے نبی اس کنویں کی مڈھیر پر یوں بیٹھ گئے کہ دونوں ٹانگیں اندر لٹکا لیں۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے کہ مجھے ایک شوق چرایا کہ آج حضور کا دربان میں بنتا ہوں، چوکی در میں بنتا ہوں۔ ضرورت نہیں تھی نا، حضور نے حکم دیا تھا۔ کہتے میں باغ کے دروازے پر جا کے کھڑا ہو گیا کہ کوئی بھی آئے گا نا تو میں اس کو اندر داخل ہی ہونے دوں گا جب تک میرے نبی اس کو اجازت نہیں دیتے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضور کو تلاش کرتے کرتے ابو بکر ادھر نکلے۔ میں ابو بکر کو میں نے روک لیا، ٹھہر جاؤ، میں پہلے اپنے نبی سے اجازت لوں گا، وہ اجازت دیں گے تو آپ کو اندر آنے کی اجازت دوں گا۔ اب باغ کا دروازہ دور تھا، میرے نبی کنویں میں اپنے پاؤں لٹکائے، منڈیر جس کو ماونا پنجابی میں کہتے ہیں، مون کہتے ہیں، وہ کنویں کے گرد گرد بنی ہوئی دیوار، آپ اس دیوار پر بیٹھے تھے، پاؤں لٹکائے ہوئے تھے۔ ابو موسیٰ نے وہاں کھڑی ہو کر آواز نہیں دینے تھے، یا رسول اللہ یہ فلاں ہے، نہیں، گستاخی ہے، حاضر ہونا تھا اور آ کر پوچھنا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو، ان کو اس طرح نہ بولو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم دوسرے کو بلاؤ فلاں، یوں میرے نبی کو نہ بلانا، احتیاط کرنا، احتیاط کرنے والے تھے۔ انہوں نے خیال کیا میں جاتا ہوں حضور سے پوچھوں گا، یہ دروازے سے واپس پلٹے، میرے قریب نے وہیں فرما دیا ابو موسیٰ اس آنے والے کو جنت کی بشارت بھی دے دو، اجازت بھی دے دو۔ حضرت ابو موسیٰ نے ابوبکر صدیق کو جنت کی بشارت بھی دے دی اور داخلے کی اجازت بھی دے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق حاضر ہوئے، سلام عرض کر کے میرے کریم آقا کے دائیں جانب بیٹھ گئے، اسی کنویں پر اسی طرح ٹانگیں اندر ٹکا کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر بھی آ گئے، تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے، انہوں نے آ کر اجازت مانگی، انہوں نے کہا ٹھہر جا، میں اجازت لے کے پھر تجھے بتاتا ہوں۔ یہ اندر کی طرف بڑے، میرے نبی کی جانب، حضور نے وہی فرمایا بھی اسے اجازت دے دو، اس کو جنت کی بھی بشارت دے دو اور شہادت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ ابو اسے کہتے میں نے ان کو جنت کی بشارت بھی دے دی، شہادت کی خوشخبری بھی دے دی اور اندر آنے کی اجازت بھی دے دی۔ یہ آئے اور میرے نبی کے بائیں جانب بیٹھ گئے اور اپنی ٹانگیں انہوں نے بھی کنویں میں لٹکا لی۔ تھوڑی دیر گزری تھی، عثمان غنی آ گئے، اسی ترتیب کے ساتھ عثمان غنی آئے تو پھر انہوں نے اجازت مانگنا چاہیے، میرے نبی نے وہی فرما دیا اسے بھی اجازت دے دو، اس کو جنت کی خوشخبری بھی سنا دو، شہادت کی بشارت بھی دے دو۔ چنانچہ جنت کی خوشخبری بھی مل گئی، شہادت کی بشارت بھی مل گئی، اندر آنے کی اجازت بھی مل گئی۔ حضرت عثمان غنی جب آئے تو صدیق و فاروق کہاں تھے؟ حضور کے دائیں اور بائیں۔ حضرت عثمان غنی سامنے بیٹھ گئے اور کنویں میں اسی طرح پاؤں لٹکا لیے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں اسی وقت میں نے اندازہ لگا لیا تھا ان دونوں کے مزار حضور کے قریب ہوں گے، عثمان کا مزار علیحدہ ہوگا، اسی وقت میں نے اندازہ لگا لیا تھا۔ اور عثمان غنی اپنے زمانہ میں بھی اسی کنویں پر بیٹھے تھے، اسی طرح ٹانگیں لٹکا کر، اور آپ کے ہاتھ کی انگوٹھی کنویں میں گر گئی تھی۔ اس کے بعد فتنے پیدا ہوئے تھے، یہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ بتانا چاہتا ہوں کہ عثمان غنی کو میرے نبی نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ۔ اب جنتی کی محبت کس کے دل میں پیدا ہوگی؟ جو جنتی ہوگا۔
اسی کے دل میں پیدا ہوگی نا جو جنتی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی محبت محبوب بندوں کے دلوں میں پیدا فرماتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تیرا کرم اور تیرا احسان ہے کہ تم نے ہم ناچیز و حقیر بندوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کی، اپنے محبوب مکرم کی محبت پیدا کی، اور ان کے صدقہ سے صحابہ اور اہل بیت طہار کی محبت پیدا کی۔ مولا تعالیٰ تیرے حضور تیرا یہ عبد ضعیف، تیرا گناہ گار بندہ ملتجی ہے، التجا کرتے ہیں، آپ آمین کہیں گے۔ ہم سارے کے سارے یہ التجا کرتے ہیں، زندہ رہیں تو حضور کی محبت میں اور تیری محبت میں، ہماری آخری سانس ہے تو تیرے اور تیرے نبی کی محبت میں، قیامت کے دن اٹھیں تو تیرے دامن رحمت کا، تیرے نبی کی دامن کرم کا سایہ ہمارا مقدر بنے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔